کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی پاپ کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو اس کا کیا بیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے، اس کا کیا دشپربھاؤ پڑتا ہے، کیا برا اثر پڑتا ہے ہمارے اوپر، ہمارے بال بچوں کے اوپر، ہماری روزی روٹی کے اوپر۔ یہ ہمارے ٹاپک کا پہلا حصہ ہے، پہلا بھاگ ہے۔ اور دوسرے بھاگ میں میں کچھ ایسے گناہوں کو بیان کروں گا جن کو اللہ نے اور اس کے رسول نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، بڑے بڑے گناہ قرار دیا ہے، جس پر عذاب کی یا لعنت کی یا جہنم کی وعید آئی ہے۔ ان گناہوں کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب یقیناً گنہگار ہیں، چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کی زندگی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے کاموں میں اور ان کاموں میں جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ان کاموں کو کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت پر وہ آتا ہے، وہ نیچر پر آتا ہے، اور نیچر یہ بتاتا ہے، فطرت یہ بتاتی ہے، پرکرتی یہ بتاتی ہے کہ انسان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، انسان کی سرشٹی کرنے والا، انسان کو بنانے والا، انسان کو روزی روٹی دینے والا ایک اللہ ہے۔ اور اسی عقیدے کو اسلام نے توحید کہا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہی عقیدہ لے کر کے وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو کرسچین بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو، چاہے نان مسلم کے گھر میں بچہ پیدا ہو۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا، ایک اللہ کو اس کے دل کی جو آواز تھی، اس کے سب کانشیس میں جو بات بیٹھی تھی، اس کے دماغ میں جو بات بیٹھی تھی کہ میرا معبود ایک ہے، میری عبادت کے لائق اگر کوئی ایک ہے، کوئی ذات ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اور جس پریوار میں وہ جنم لیتا ہے، اس کے پریوار کے لوگ جس دھرم کو ماننے والے ہوتے ہیں، جس مذہب کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ جو سکھاتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، پھر بچہ اسی حساب سے آگے بڑھتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ کیونکہ انسان حضرت آدم کی اولاد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی توحید کے اوپر تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ اسلام کا آخری ایڈیشن 1400 سال پرانا ہے۔ اسلام کے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1400 سال پہلے آئے ہیں۔ اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے۔ اسلام تو جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اس دنیا میں انسان آیا ہے، جب سے مانو آیا ہے، جب سے منشیہ آیا ہے، تب سے اگر اس دنیا کا کوئی مذہب رہا ہے تو وہ اسلام رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی جو مسلمانوں کو بہکا کر کے اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے تو کہتے صاحب ہم گھر واپسی کرا رہے ہیں، ہم گھر واپسی کروا رہے ہیں، کیونکہ بھارت میں بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو پہلے دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے، اب مسلمان ہو گئے تو ہم ان کو اسلام سے نکال کر کے ان کی گھر واپسی کرا رہے ہیں۔ تو اپنے ان بھائیوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ گھر واپسی آپ نہیں کروا رہے ہیں، گھر واپسی تو وہ کروا رہا ہے جو کسی کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ ہمارے
باپ آدم کا جو مذہب تھا، ہماری ماں حوا کا جو مذہب تھا، وہی اسلام تھا۔ اور اسی لیے جب ہمارے باپ آدم سے غلطی ہوئی، جب ہماری ماں حوا سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، جس پیڑ کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے اس پیڑ کو کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو فرمایا تمہارے بدن کے ان کے کپڑے پہلے اتر گئے، پھر اللہ نے کہا تم جنت سے چلے جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ۔ جب دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، ہم نے اللہ کو ناخوش کر دیا۔ دونوں کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور توبہ کی، اور کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، اے اللہ ہم نے یہ غلطی کر کے، ہم نے تجھ کو ناراض کر کے، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اے اللہ اگر تو نے نہیں معاف کیا اور تو نے نہیں بخشا تو اے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے دعا کی اللہ سے، یہ دعا انہوں نے اللہ سے کی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ تو ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا نے جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اب یہاں پہ ذرا ایک فرق دیکھو میرے بھائی، آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے اپنی غلطی کو مان لیا، حوا سے غلطی ہوئی، انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا، لیکن جب ابلیس نے اللہ کے حکم کے باوجود جب حضرت آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اے ابلیس تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ تھوڑا سا گرم پانی منگا دیجیے، بھی کھانا کھا کے فوراً آیا نا، تھوڑا گلا پرابلم کر رہا ہے، پانی لائیے گرم۔ اللہ نے فرمایا ابلیس تو آدم کے آگے سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جب میں نے حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو جانتے ہو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے جاتی ہے، آگ سے پیدا ہونے والی چیز، مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے؟ اللہ کا حکم ہے، ابلیس لاجک لگا رہا ہے، ابلیس ترک لگا رہا ہے، ابلیس منطق لگا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر لاجک نہیں لگاتے، جب اللہ کا فرمان آ جائے تب اپنا دماغ نہیں لگاتے، اللہ کا حکم ہے تو وہ کام کرو۔ جاڑے کا موسم ہے، ہم نے موزہ پہنا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مقیم ہے، اپنے گھر پر ہے اور موزہ پہنے ہوئے ہیں تو ایک دن اور ایک رات وہ موزے پر مسا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور مسافر ہے، اپنے شہر کے باہر گیا ہے تو 3 دن اور 3 رات وہ موزے پر مسا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر اس نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے، مان لو آج فجر کی نماز میں اس نے وضو کر کے موزہ پہنا، تو کل فجر کی نماز تک، کل فجر کے پہلے تک وہ ساری نمازیں موزہ پہنے صرف موزے کے اوپر مسا کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، موزہ جب ہم پہنتے ہیں اور جب ہم موزہ پہن کر کے زمین پہ چلتے ہیں تو ہمارے موزے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، وہ ڈسٹی ہو جاتا ہے اور اس میں دھول لگ جاتی ہے، مٹی لگ جاتی ہے۔ مگر جب ہم مسا کرتے ہیں
تو موزے کے اوپر مسا کرتے ہیں، موزے کے نیچے مسا نہیں کرتے۔ اگر لاجک لگاؤ گے، اگر عقل لگاؤ گے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسا ہونا چاہیے، ڈسٹ تو وہاں لگا ہے، دھول تو وہاں لگی ہے، مٹی تو وہاں لگی ہے، مگر یہاں لاجک نہیں لگائیں گے، یہاں عقل نہیں لگائیں گے، اللہ کا حکم ہے ہم موزے کے اوپر مسا کریں گے۔ ابلیس نے لاجک لگایا، ابلیس نے کہا کہ اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے کہا اچھا، میرے حکم کے آگے تو لاجک لگا رہا ہے، میرے آدیش کے بعد تو منطق لگا رہا ہے، عقل لگا رہا ہے۔ اللہ نے ابلیس کو مردود قرار دے دیا، اور قیامت تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ابلیس اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور غصے کا حقدار ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ پتہ یہ چلا دو راستے ہیں، ایک آدم کا راستہ ہے، ایک ابلیس کا راستہ ہے۔ آدم سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس نے بھی گناہ کیا، مگر آدم نے اللہ سے معافی مانگ لی، آدم نے توبہ کر لی، آدم نے اللہ سے معافی مانگ لی، اور ابلیس نے معافی نہیں مانگی۔ ابلیس نے گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا رہا اور ڈھٹائی کرتا رہا۔ اسی کو کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ سو، ایک تو چوری کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے گناہ کی دلیل دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی آدم کی اولاد ہم اور آپ ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اسی آدم کی اولاد ہم اور آپ ہیں، اسی حوا کی اولاد ہم اور آپ ہیں۔ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیا کریں، ہم اللہ سے توبہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو تواب الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے توبہ کرنے کے بعد ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا، بدل دے گا۔ جانتے ہو، ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم کے اندر ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، جب بندہ کوئی نیکی کے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے میرا بندہ نیکی کے کام کا ارادہ کر رہا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ ابھی اس نے نیکی نہیں کیا ہے، ابھی اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، ابھی وہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہے، وہ بستر پہ یہ سوچ کے سویا ہے کہ کل میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، ابھی اس نے صرف ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی۔ رات میں 2 بجے نیند کھلی، رات میں 3 بجے نیند کھلی۔ وہ آج کے نوجوانوں کی طرح تو نہیں ہوگا جو رات کو 2 بجے تک اور 3 بجے تک لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے میں اپنا ٹائم گزارے۔ وہ عشاء پڑھ کے بیچارہ سویا ہے، میں رات میں تہجد پڑھوں گا، رات میں 2 بجے اٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتا ہے۔ اگر وہ تہجد پڑھ لے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس نے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، لیکن اس کو ثواب ملے گا 80 رکعت پڑھنے کا، اس کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ صرف ارادہ کر کے سویا تھا، اللہ نے ایک نیکی لکھ دی، اور جب وہ کام کر لیا اللہ نے 10 نیکیوں کا ثواب اس کو دے دیا۔ اس کے اپوزٹ میں اب ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کتنا رحمان ہے اور کتنا کرپالو ہے اور کتنا دیالو ہے، اس کی کرپائیں کتنی بڑی، اس کی دیا کتنی بڑی ہے، اس کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ذرا اس حدیث سے اندازہ لگاؤ میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ کسی گناہ کے کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، ابھی بندے نے ارادہ کیا ہے، ابھی اس نے گناہ کا کام نہیں کیا ہے، اس نے غلط کام نہیں کیا ہے، جب تک میرا بندہ وہ گناہ کا کام نہ کر دے، جب تک وہ غلط کام نہ کر دے، اس کے نام اعمال میں تم گناہ مت لکھنا۔ دیکھو، نیکی کا ارادہ کیا تھا، نیکی کا ثواب اللہ نے لکھ دیا تھا، مگر گناہ کا ارادہ کیا ہے، ابھی اللہ نے گناہ کا اس کے نام اعمال میں گناہ کو نہیں لکھا، منع کر دیا فرشتوں سے ابھی مت لکھو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ وہ گناہ کا کام کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے،
شراب پی لیتا ہے، کوئی بھی غلط کام کر لیتا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، ایک گناہ کا عذاب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ارادہ کرنے کے بعد اگر بندہ گناہ سے بچ جائے اور گناہ نہ کرے تو ذرا اس اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے، میرا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا ہے، اے فرشتوں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا، اس نے میرے ڈر سے ایسا نہیں کیا، اے میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ یہ ہے اس اللہ کی رحمت میرے پاس۔